اس میں کون جیت رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل سوال کہ کتنا اور ٹائم لگے گا آفیشیل جیت کا اناؤنس ہونے میں. تو کیوں جیت رہے، کون جیت رہا ہے، اور اس کا پروف کیا ہے، اور پھر کتنا ٹائم لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم، قاسم کو، وعلیکم السلام. زلفی بخاری صاحب کو، آپ سب کو دوستوں کو سلام، علی کو، جبران کو، اور باقی آپ کے سننے والوں کو. دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں پاکستان ہار رہا ہے بدقسمتی سے. سچی بات یہ ہے کہ ہم ان کو ہرا لیں، یہ ہم کو ہرا لیں. ہم انہیں سال کے بعد مشرف کی طرح، عاصم منیر صاحب کا اللہ ان کو، ہم تو کسی کی موت کی دعا نہیں کرتے، لیکن جو کچھ انہوں نے کر رکھا ہے، کل کو پتہ نہیں ان کے جنازے کے ساتھ بھی وہی حشر ہونا ہے جو مشرف صاحب کے جنازے کے ساتھ ہوا تھا. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا اس سب کے بعد بھی جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کر جانا ہے، جو تباہی انہوں نے پاکستان کی کر دینی ہے اور کر دی ہے ابھی تک، وہ پاکستان تو ہار رہا ہے، اور 78 سال سے پاکستان ہار رہا ہے. پاکستان جتنی وائبرنٹ سوسائٹی ہے، پاکستانی ملک سے باہر آ کے جو کچھ کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ زیرو سے شروع کر کے، اسکریچ سے شروع کر کے اپنا نام بناتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ملک میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ ظاہر کر سکتے ہیں. ایوب خان سے کام شروع ہوا، اس کے بعد یحییٰ خان، اس کے بعد ضیاء الحق، اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی رکا نہیں. مین اب پتہ چلتا ہے اسلم بیگ صاحب نے بھی پیسے بانٹے تھے، مطلب کوئی باز نہیں آیا. تو بس بیسیکلی فرد واحد ہے. ملٹری وہی ہوتی ہے، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرے کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں، دوسرا چلا جاتا ہے تو پہلا آ جاتا ہے. تو فوج تو وہی ہے. فوج میں تو کوئی آپ کا کزن ہوگا، کوئی آپ کا ماموں کا بیٹا ہوگا، کوئی میرے چچا کا بیٹا ہوگا، کوئی فلاں کا ہوگا. فوج تو پاکستان میں سے باہر سے تو نہیں آتی. تو بنیادی طور پر جو اوپر فرد واحد ہے، اب مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں، مسلم لیگ نون کے اندر بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے، ظاہر ہے. پیپلز پارٹی کے اندر بھی اچھے لوگ ہوں گے، رہے بھی ہیں ماضی میں بھی. لیکن جب اوپر ایک خاندان جیسے شریف خاندان آ گیا، انہوں نے جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے تھرو قبضہ کر لیا پارٹی کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے غور کیا کہ جو اجلے سیاستدان تھے ان کو چھوڑنا پڑا، وہ نہیں رہ سکے، کیونکہ ایک خاندان کا جو تسلط پولیٹکس کے اوپر ایک طرف ادھر آیا، ایک طرف ادھر زرداری خاندان اور بھٹو خاندان جو رہ گئی باقیات. وہ جب ایک خاندان تسلط قائم کر لیتا ہے تو وہ فرد واحد کی طرح ادھر بھی کام ہے. انہوں نے بھی وہی کیا پاکستان کے ساتھ. ادھر ایک آرمی چیف آتا ہے، وہ ایکسٹینشن چاہتا ہے، وہ کبھی پاکستان کے آئین کو معطل کرنا چاہتا ہے. پاکستان سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اسے ہم معاف کر دیتے ہیں. مثلا ابھی تک جو اعجاز الحق صاحب ہیں ان کے پاس میراث انہی کی ہے نا، جو ضیاء الحق صاحب ہیں انہی کی ہے نا. وہ ایکسیپٹیبل ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایکسیپٹیبل ہیں، وہ سوسائٹی کو بھی ایکسیپٹیبل ہیں. وہ آج بھی کوئی بات فرما رہے تھے، وہ آج بھی کہہ رہے تھے اچھے مجاہدوں کو کچھ نہ کہیں. آج کا ان کا بیان ہے، میں ویلاگ تیار کر رہا تھا تو ان کا آج کا بیان تھا کہ اچھے مجاہدوں کو کچھ نہ کہیں. اچھے مجاہد بھی ہیں جو ان کے ابا کے زمانے میں ظاہر ہوں گے. تو بنیادی طور پر جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس نے قوم کو جتنا مرضی جھنڈے پہ یا ڈنڈے پہ اٹھا رکھا ہوتا ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں. اب عاصم منیر صاحب کو بھی اندر سے یہی لگتا ہے کہ میں جتنا مرضی تن کے رکھوں، میرے جانے کے بعد آدھے لوگوں نے میرے ساتھ ہونا ہے، آدھوں نے کہنا جی مشرف بہرحال اچھا آدمی تھا. تو یہ قوم کے طور پر پہلے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کو ہم نے آئین توڑنے دینا ہے، ملک سے غداری کرنے دینی ہے. اور اگر انہوں نے کی ہے تو پھر ان کی کسی کی بھی، وہ بے شک ایوب خان صاحب کی پولیٹیکل میراث ہو کسی کے پاس، وہ بے شک ضیاء الحق کی ہو، یا تو وہ ان سے ڈسٹنس کریں، وہ پبلکلی آ کے معافی مانگے ان کے کیے ہوئے کارناموں کی، اور کہیں کہ ہم ان سے ڈسٹنس کرتے ہیں ان کے تمام کاموں کے، اور یہ غدار تھے، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی، تو ان سے ڈسٹنس کریں. اگر انہوں نے ان کی پولیٹیکل میراث بھی لے کے چلنی ہے، سب کچھ لے کے چل رہا ہے، تو پھر یہ گدی گڑا ادھر ہی رہنا ہے. جو آج عاصم منیر ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے، ان کے ساتھیوں کو، سب کو، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے بھی نون لیگ کے سارے اس ٹائم گندے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آئین توڑ رہے ہیں، نیچے جو بریگیڈیئر کرنل، جو ایم آئی کے آئی ایس آئی کے سارے مل کے کر رہے ہیں، ان کو کیا ہے؟ ان کو یہ جی کس نے یاد رکھنا ہے، سب بھول بھال جانا ہے، بس موقع چینج ہونا ہے. اچھا، یہ جو جتنے پولیس والے ہیں، مجھے یاد ہے میں چیف آف سٹاف تھا تب، دونوں میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی وٹنس کیا ہوگا اس چیز کو. جب پرویز الہی صاحب پنجاب میں بنے چیف منسٹر، تو اس سے پہلے 25 مئی 2022 کا ہم پر آپریشن ہو چکا تھا، چادر چار دیواری تباہ ہو چکی تھی. اب ظاہر ہے خان صاحب نے ہر جگہ کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا تھا، تو بہت سارے لوگ جن کے ذاتی، جیسے ابھی بھی بہت سارے جو ظالم ہیں، جو اس وقت پولیس والے ظلم کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا چاہتے ہیں. وہ مجھے خبر بھی دیتے ہیں پولیس کے اندر سے. وہ جب تک میں پاکستان کے اندر تھا وہ اپنے تائیں مجھے فون کر کے کہتے تھے سر آپ کا دیکھیں ہم کام بھی کرتے ہیں. مطلب جب مجھے پکڑنے لگتے تھے، ایک دو ایسے بھی تھے جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے ہمارے،
مجھے میسج کر دیتے تھے یا ہمارے دوسرے ساتھیوں کو کہ جی آج آپ کو پھر پکڑنے کا ارادہ ہے، ذرا محتاط ہو جائیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے سیاست میں کہ جب ہماری وہ گورنمنٹ آئی پرویز علائی صاحب کی، تو ہماری اپنی پارٹی میں سے بہت سارے جوانوں نے کہا جی یہ جو ڈی آئی جی تھا یہ تو بڑا اچھا تھا خان صاحب، اس نے تو میرا بڑا ساتھ دیا تھا، یہ والا جو تھا یہ بڑا اچھا تھا، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور تقریباً سارے ہی بچ گئے۔ ہم کسی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کر سکے، آپریشن کا مطلب ہے کسی کو قانون کے مطابق سزا نہیں دے سکے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے حوصلے بڑھے، اگلوں نے پھر خان صاحب کے گھر کا گیٹ بھی توڑا آپ کے سامنے، ذل شاہ کو بھی پھر قتل کیا، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اور ان کو امید یہی ہے کہ جب دوبارہ پی ٹی آئی اگر گورنمنٹ میں آ گئی تو ان کے اندر موجود جو شہباز گل ہوں گے وہی عمران خان کو بتائیں گے کہ آپ تو جیل میں تھے، یہ بندہ بڑا اچھا تھا بھائی۔ تو جب تک ہم منحاس القوم اپنا قبلہ درست نہیں کرتے، میرٹ جو ہے اس کو پرسنل ریلیشن شپ کے اوپر ہم فوقیت نہیں دیتے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، میں لیڈرشپ کا پروفیسر ہوں، تو ہم یہ ریسرچ کرتے، میری یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ایسے ریسرچ پروجیکٹ ہیں جس میں ہم نے کمپیئر کیا پوری دنیا کو، بورنگ ہو جائے گی بات اس لیے لمبی نہیں کروں گا یہ، کہ پوری دنیا میں لوگ آبجیکٹو اورینٹڈ ہیں یا ریلیشن شپ اورینٹڈ ہیں گروپس میں۔ تو جو ہمارا والا خطہ ہے نا اس میں لوگ آبجیکٹیوز بھول جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ قاسم غلط بات بھی کر رہا ہے تو میرا دوست ہے، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ساتھ نہ دیا تو میرا اس سے ریلیشن شپ خراب ہو جانا ہے، تو آبجیکٹیو کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ بچا لیتے ہیں۔ تو جب تک سوسائٹی آبجیکٹیو اورینٹڈ نہ ہوئی، یہ جو بھی اس وقت کر رہے ہیں، یہ بڑا عاصم منیر اور چھوٹے چھوٹے عاصم منیر جو سب مل کے کر رہے ہیں، ان کو اگر ہم نے اس ٹائم حوصلہ نہ کیا، میں نے آپ کو ابھی بھی کہا، میں آپ پرائیویٹلی کہیں گے، میں نام بھی بتا دوں گا، بڑے بڑے جو فرعون ہیں وہ خود مجھے بتاتے ہیں آج مریم نے یہ کیا، آج ہمیں یہ حکم ملا، آج یہ ملا، میرے ساتھ تو وہ اچھے مراسم میں۔ مطلب ایک فرعون نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تیفی بٹ کو ہم نے قتل کر دینا لا کے پاکستان۔ میں نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، کیوں؟ میں نے اس لیے یقین نہیں کیا کہ تیفی بٹ صاحب جو تھے انہوں نے حمزہ شہباز کی باقاعدہ کیمپین چلائی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ اپنے بندے کو کیسے مار دیں گے جس نے ان کے اوپر اتنی مہربانی کی ہے۔ وہ 2 دن بعد واقعی خبر آ گئی، وہ ڈی آئی جی تھا جس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے پوچھا ہاں جی بتائیں جی، اب آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس لیے عمران خان نے تو جیتنا ہے کیونکہ وہ ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، وہ زندہ رہیں، اس قوم کی خدمت کریں، لیکن یہ انہیں کچھ بھی کر لیں اس کے باوجود وہ جیت چکے ہیں، جیتنا نہیں ہے، وہ جیت چکے ہیں، وہ ہسٹری میں اپنا نام لکھ چکے ہیں۔ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جیت پاکستان کو ہارتے رہنے دینا ہے ان کے ہاتھوں۔ یہ میڈنس آگے ایک اور بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم، میجر جنرل جس نے، اور آگے کیپٹن ایک اور آ گیا پی ایم اے کے اندر آج ہی، اور اس کے بعد اس نے میجر بننا ہے، پھر لیفٹنٹ کرنل، پھر کرنل، پھر بریگیڈیئر، وہ ہم پروان چڑھا رہے ہیں اس کو نیچے سے۔ جب اس نے وہاں پہنچنا ہے تو اس نے بھی میرے عزیز ہم وطنوں اور اس کو ایکسٹینشن چاہیے، اس کو جو ہے نا وہ فرد واحد کا اقتدار چاہیے۔ تو جب تک قوم نے، یہ اکیلے عمران خان کی جنگ نہیں ہے، اکیلے یہ زلفی بخاری کی زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑے ہوں تو مجھے بتا رہا ہوں، وہ یہاں تو نہیں بتائے گا۔ کئی لوگ کہیں گے اس نے کچھ نہیں کیا، کئی لوگ کہیں گے یہ بڑی ٹھاٹ میں ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں کتنی ٹھاٹ سے۔ میرے سے پوچھیں اس کی زندگی پہ کیا اثر ہے۔ یہ سامنے قاسم سوری صاحب بیٹھے، میرے سے پوچھیں ان کے بچوں کو میں جانتا ہوں، ان کے بیٹوں کو جانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں، بھابھی کو شناخت ہی ہے، تو میرے سے پوچھیں ان کی زندگی پہ کیا اثرات ہیں۔ تو انڈیویجولی سبھی سفر کر رہے ہیں۔ یہ جنگ اکیلے عمران خان یا چند ساتھیوں کی نہیں ہے، پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑنا ہے۔ اگر تو ان سب کو پھر معافیاں دے دینی ہے تو یہ سرکل ایسے ہی چلنا ہے۔ ویسے جواز بھائی آپ نے جو بات کی نا، آپ جانتے ہیں سب کچھ، مجھے نا ایک بات یاد ہے، یہ میں آپ تینوں کو